السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جب اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو ہم گزشتہ ہفتے کی تمام جو واقعات ہیں، حالات ہیں، ان پہ ہم ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں صرف پاکستان کے اندر اس وقت سیاست یہی سے نظر آتی ہے۔ معیشت ثانوی درجہ رکھنے لگی ہے، گو کہ ایف اے ٹی ایف سے، گرے لسٹ سے ہم نکل گئے۔ اس کی بینیفٹ پاکستان کو ملنا چاہیے اور بینیفٹ ملنا شروع ہوا کہ ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک نے، اس کے بعد ورلڈ بینک نے، دیگر اداروں نے پاکستان کو قرضے دینے شروع کر دیے ہیں۔ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب امریکہ یا دیگر ممالک میں جو ہے وہ دورے بھی کر رہے ہیں۔ چین بھی گزشتہ دنوں گئے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور سعودی عرب اور چین نے انہیں جون 2023 تک، مالی سال 2022 اور 23 تک، یعنی کہ جون 23 تک جو ہے مدد کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ دنوں 2 روز قبل پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پہ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کو جو گولی لگی، اس کے بعد جو حالات ہیں وہ اس وقت معیشت پس پشت لی گئی ہے اور سیاست سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ سرمایہ کاروں میں، تاجروں میں، صنعت کاروں میں ایک خوف و ہراس ہے، ایک تذبذب کا شکار ہے کہ کیا ہوگا آئندہ، کیسے سرمایہ کریں گے، کیا ملک میں سیاسی جو ہے جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے گی یا اسی طرح حکومت چلتی رہے گی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس وقت یقینی طور پہ اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، چاہے وہ معاشی ماہرین ہو یا وہ سیاسی ماہرین ہو۔ بہرحال چونکہ ہمارا پروگرام در حقیقت ٹوٹی معیشت پہ بیس کرتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ تر معیشت پہ ہی رہیں، اور معیشت کے حوالے سے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے اپنے جو ایس ایم ایز ہوں یا دیگر جو بھی سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اپنے کیا تحفظات ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ان حالات میں کیا ہوگا۔ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کراتا چلوں جنہوں نے اس پروگرام کو زینت بخشا ہے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب سید روشن علی وارسی صاحب۔ یہ بہترین تجزیہ کار ہیں اور ان کے ماہرانہ تجزیے سے ہم یقینی طور پہ جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ تھینک یو سید صاحب کے یہاں آپ تشریف لے کر آئے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب چودھری تنویر احمد صاحب۔ چودھری تنویر احمد صاحب پہلے بھی میرے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں اور کافی زیادہ ان کی نالج بھی ہے۔ یہ دراصل ہول سیلر ہیں، یہ ہول سیل پولٹری ایسوسیشن سندھ اور بلوچستان سے اس کے صدر ہیں یہ۔ تھینک یو سر، مہربانی۔ چودھری صاحب یہاں تشریف لے کر آئے اور ان کے جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ بھی ہم سنیں گے۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب سعید قریشی صاحب، عرف میں ہم ان کے سعید حنیفیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ ہیں جناب صدر ہیں فوڈ کمیٹی ایکٹا۔ تو یہ تھوڑا سا لیٹ آئے لیکن بہرحال کچھ اچھے بولنے والے ہیں، لیکن کچھ مجھے جو مستقبل ہے اس سے کچھ فکر مند بھی نظر آ رہے ہیں، تو ہم پوچھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ اتنے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ تینوں مہمان یہاں موجود ہیں اور ہم سے ان کے ماہرانہ رائے پوچھیں گے، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں موجودہ صورتحال سیاسی طور اور معاشی طور پر غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ موجودہ اتحادی حکومت کو دونوں محاذوں پر سخت مشکلات درپیش ہیں۔ اپنی حکومت کے قیام سے لے کر اب تک معیشت کو سنبھالنے کی کوششوں سے نبر آزما ہے۔ سب سے بڑی کامیابی ملک کا ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آنا ہے، جسے سابقہ اور موجودہ حکومت کی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہو سکا ہے۔ لیکن گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں ہونے والا سانحہ، جس میں سابقہ وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے زخمی ہونے کی وجہ سے ملک میں پھر غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سرمایہ کار ملک کے مستقبل کے تذبذب کا شکار ہیں، گو کہ گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد مالیاتی ادارے اور دوست ممالک نے جون 2023 تک مدد کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری جانب سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، ملک میں غذائی قلت کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیمتوں میں ہر دن اضافہ ہو رہا ہے۔ شماریاتی ادارے کے مطابق مہنگائی 30% سے زائد کی سطح پر آ گئی ہے، جبکہ معاشی ماہرین 40% سے زائد کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ لڑکھڑا رہی ہے، سونے کے نرخوں میں اضافہ ہو رہا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر کی سطح پر ہے، ڈالر کی قیمت وزیر خزانہ کے بیانات کے باوجود 200 روپے سے نیچے نہیں آ رہے۔ تیسری جانب ملک میں قدرتی گیس کی قلت میں بھی اضافہ ہوا، جس کا اثر موسم سرما کی آمد سے قبل ہی ظاہر ہونا شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے صنعتوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی بھگت رہے ہیں۔ گیس کی کمی کی وجہ سے سردیوں میں افراتفری پھیلنے کی شدید خطرات ہیں، لیکن سب سے زیادہ منفی اثرات بجلی کے سیکٹر میں دیکھا جا سکتا ہے، جہاں گیس اور ایل این جی کی عدم دستیابی کی وجہ سے فرنس آئل سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بجلی کے نرخوں میں فی یونٹ اضافہ ہو رہا ہے، جس کا خمیازہ
لہٰذا عام عوام بھگت رہے ہیں، جس کا نتیجہ ملک بھر میں احتجاج اور انتشار کی صورت میں ظاہر ہونے کے خدشات ہیں۔ لیکن ہمارے حکمران احتیاطی تدابیر کے بجائے اپنی سیاست اور کرسی کو بچانے میں مصروف ہیں۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مطمئن رہتے ہیں کہ مشکل وقت میں اپنے کشکول لے کر دنیا بھر سے بھیک مانگ کر اپنے مسائل حل کر لیں گے۔ چوتھی جانب بے روزگاری میں اضافے کے باعث جرائم میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، جس میں عام شہریوں کو جان و مال سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے ایک رپورٹ دیکھی، اس رپورٹ کو احاطہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے مہمانوں سے ان کے خیالات، ان کے تحفظات، ان کے مسائل، مشکلات، مصائب سب سے آگاہی ہم خود بھی ہوں گے اور آپ کو بھی دیں گے۔ نگاہ پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک مجھے لینا ہے اور کمرشل بریک سے جب آپ واپس آئیں گے تو تسلسل کے ساتھ اپنی گفتگو سے جاری رکھیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام تحقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور وقفے میں جانے سے قبل میں نے یہی بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاست جو ہے وہ حاوی ہے معیشت پہ، جبکہ معیشت اور سیاست ایک دوسرے کے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے معیشت، اور معیشتی طور پر آپ اگر اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ملک کی دنیا بھر میں عزت بھی ہوتی ہے، آپ کے عوام بھی خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ہم آج اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ میں سید روشن علی واسی صاحب سے گفتگو کر لوں کہ بہت زیادہ مواد لے کے وہ آئے ہیں کہ آج وہ سنائیں گے ہمیں۔ جی واسی صاحب، آپ کا نیچرلی تو بیسک جو آپ کا کاروبار ہے وہ پراپرٹی سے، ٹھیک ہے، لیکن آپ معیشت میں بڑے اچھے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک مجموعی طور پہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو گولی لگی، زخمی ہو گئے، پھر ایک تفراتفری کی صورتحال ہے، تو معیشت کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، یہ ساری جو سیاسی صورتحال ہے، ان صورتحال کی وجہ سے جو ہے نا اس کا سارا نقصان جو ہوتا ہے معیشت کو ہوتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور معیشت جو ہے نا وہ سارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ ان کا ظاہر نظریاتی تو اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کا ذاتی اختلافات میرے خیال میں نہیں ہے، تو اپنے ذاتی اختلافات سے دور نکل کے یہ نظریاتی اختلافات پہ آئیں اور اس کو مسئلے کو آگے بڑھائیں۔ یہ سوچیں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کو سوچیں، پاکستان کس حال پہ ہے اس وقت۔ پاکستان کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے اوپر لوگوں کی بری نظریں، تو ان سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ کم از کم اپنی معیشت کو بہتر کریں۔ معیشت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو معیشت کا برا حال ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں ٹیکس پہ ٹیکس لگا دی جاتی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے نا، گورنمنٹ کی اپنی ناقص پالیسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ تاجروں پہ ڈال دیتے ہیں، ٹیکس بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز میں ٹیکس بڑھا دیتے ہیں۔ ٹیکس حل نہیں ہے، ٹیکس اس صورت میں ہم تاجر برادری آپ کو دے گی جب وہ کمائیں گے پیسے کو۔ اب موقع دیں کمانے کے، جب کمائیں گے ہم آپ کو ریونیو بھی جنریٹ کر کے دیں گے، مگر آپ کیا کرتے ہیں کہ شرح سود بڑھا دیتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کسی کوئی ترقیاتی ممالک کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ شرح سود بڑھا ہوا ہو اور اس کا ملک ترقی کر رہا ہوں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ تو بیسک چیز ہے جس کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے سیاستدانوں آپ اسٹیٹ بینک کی شرح سود کی بات کر رہے ہیں جو 15% پہ ہے۔ جی میں 15% کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، ایزی منی جب بینک میں پیسے رکھ کے ملے گی تو لوگ اپنی انڈسٹری بند کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ بے روزگار پھیلی ہوئی ہے اور بے روزگاری مزید بڑھ رہی ہے۔ تو اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، سب سیاست میں اور لگے شاید ہوئے میں کبھی اسٹریٹ کرائم بھی اسی کی وجہ سے بڑھا ہے۔ دیکھیں، جب بے روزگاری بڑھے گی تو اسٹریٹ کرائم بڑھے گا، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ اب گورنمنٹ اسٹیبل ہے ہی نہیں، ہمیں نہیں لگ رہا کہ کب جا کے تو آپ stable کا ہوگی۔ سیکٹر کہاں کھڑا ہے؟ آپ کے سیکٹر دیکھیں، میں یہ کیا مسائل میں ہیں؟ آپ کو اپنے سیکٹر کی بات بتاؤں کہ ہمارا جو سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر، یہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ بے شک۔ یہ پاکستان کی یہ ایک ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ۔ اب اس کو آپ نے بالکل چلنے ہی نہیں دے رہے، یہ پورے ملک کو چلاتا ہے اور اس کو چلائیں گے ملک چلے گا۔ یہاں پر لوگ جو نا باہر سے فورن ایکسچینج جو ہے نا پاکستان میں بھیجتے ہیں، ہماری انڈسٹری کے اندر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ ہماری انڈسٹری کے ساتھ جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہماری الائنس انڈسٹری تقریباً 70 سے 80% اور بھی ہیں۔ اب یہ ساری انڈسٹریوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کی بے روزگاری اگر بڑھے گی تو یہ کروڑوں میں جو نا بے روزگاری چلی جاتی ہے، اربوں میں جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں، جب یہ کروڑوں کی جب بے روزگاری ہماری ہو جائے گی تو یہ ان کے گھروں میں کیا حال ہوگا؟ یہ لوگ 25-50 ہزار روپے کمانے والے لوگ اس ہیں۔ وقت موجودہ صورتحال کیا ہے آپ کا؟ موجودہ صورتحال ہے کہ ریڈیم ٹیکس جو لگایا تھا وہ ہٹایا نہیں ہٹایا؟ نہیں سر، وہ نہیں ہٹایا، وہ ابھی ہم لوگ جو ہے نا وہ کورٹ میں گئے ہیں، مگر ابھی بھی ہمیں مایوسی ہوئی ہے۔ ہم بڑی امید کرتے ہیں کہ ہم بلکہ یہ موجودہ حکومتوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ڈیم ٹیکس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ سب سے پہلے تو ڈیم ٹیکس کا ایک خوف جو ہے نا لوگوں کے اوپر پیدا ہو گیا ہے کہ اب لوگ سیل پرچیز کر ہی نہیں رہے۔ سیل پرچیز اس لیے نہیں کر رہے کہ ابھی ڈیم ٹیکس کا نقصانات کیا ہیں؟
क्या डीम टैक्स का क्या नुकसान ये है कि देखें ना, अभी आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका आपको 1% हर साल देना ही देना है। अभी हर साल जो करोड़ों में बन जाता है जिनके पास ज्यादा मतलब प्रॉपर्टी कि है। जो यूज नहीं हो रहा उस जमीन पे देना है ना। देखें, जो यूज हो रहा है या जो यूज नहीं हो रहा, आपको उसका 1% डीम टैक्स देना है। उसकी पॉलिसी ये है कि आपके पास 2.5 करोड़ से ज्यादा की जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर 1% आपको टैक्स देना है। अब 2.5 करोड़, अब लोगों के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो वो क्यों देंगे, जबकि हर साल वो हर जगह पर हर डेली बेसिस के ऊपर वो आपको टैक्स पे कर रहे हैं। फिर ये डीम टैक्स क्यों ले रहे हैं? तो डीम टैक्स को तो सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है। उसके बाद जो आपने एडवांस टैक्स जो ना पहले 1% था उसको 2% कर दिया, गेन टैक्स पहले 1% था उसको 2% कर दिया, फिर सारा के सारा जुर्म जो है ना वो आपने फाइलर के ऊपर कर दिया। एक इंसान फाइलर है, वो तो आपके साथ एक अच्छा मौजूद शहरी है जो कि आपको टैक्स पे कर रहा है, आप तो उसको फैसिलिटेट करें। पूरी दुनिया में जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको बुनियादी सहूलियात जो है ना वो फराहम की जाती हैं। हमारे यहाँ टैक्स लेने के बाद भी हमारे को मायूसी होती है कि हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। टैक्स भी दे रहे हैं हमको, हमारे को बुनियादी सहूलतें भी नहीं मिल रही। फायदे में कौन है? जो टैक्स नहीं दे रहा, जो फाइलर नहीं है, जो नॉन फाइलर है, उसको एफबीआर भी नहीं पकड़ती, उसको एफबीआर का नोटिस भी नहीं आता। तो मेरा ख्याल है अब तो लोग इस चीज़ पे मजबूर हो गए कि अब तो फाइलर नहीं बनना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं चाहता हूँ जो लोग इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं या जो लोग इस मुल्क में खिदमत कर रहे हैं उनको करने दें, उनको मौके दें कि वो मजीद। इस वक्त आपका सेक्टर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ, सेल परचेज बंद हुई हुई है, क्योंकि अभी देखें ना, अभी जिसके पास पैसे हैं वो अगर अपनी चीज बेचता है तो सामने वाला समझता है कि अभी डीम टैक्स तो उसने देना है। अब अगर वही प्रॉपर्टी कोई और खरीद लेगा तो कल उसको डीम टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो कमाए या ना कमाए, उसको देना है। अब बताएं, एक प्लॉट रखा हुआ है, उस प्लॉट की कीमत जो है 5 करोड़ है। अब वो प्लॉट है, उससे आपको कोई इनकम नहीं हो रही। अब गवर्नमेंट कहती है इसके ऊपर भी हम टैक्स लेंगे, 2.5 करोड़ पे उसके ऊपर भी टैक्स लेंगे। टैक्स वो किस चीज का टैक्स है? अब मुझे बताएं, जबकि कभी वो प्लॉट अभी बिल्डिंग नहीं बनी, वो किराए पे नहीं गई, तो वो कैसे किस चीज का तो टैक्स? आप लोगों ने इस हवाले से कोई हमने बात इसके ऊपर पिटीशन दाखिल की हुई है, मगर अभी तक हमें कोई खातिर खा कोई उसका कोई जवाब मिला नहीं है। हमें अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, फिर उसके बाद इन हुक्मरानों से उम्मीद है। मगर मैं इसहाक डार को जो है ना बेहतर पोजीशन में देख रहा हूँ अगले साल, कि अगले साल जनवरी के बाद मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वेव्स आ रही हैं कि अल्लाह करेगा कि कुछ बेहतरी आएगी। इसलिए तो आपको प्रोग्राम में बुलाया है कि आप थोड़ा सा पेशन गोई भी करें कि क्या होगा। बहरहाल चौधरी साहब, क्या हो रहा है? क्या सुना कि आपके जो सेक्टर है वो काफी नुकसान में जा रहा है? अभी गुज़श्ता दिनों कमिश्नर कराची साहब ने आप लोगों की कुछ रेट्स भी मखसूस किए, जिसपे कि आप खुल के तो नहीं बोल रहे आप लोग, लेकिन ये है कि मुझे अंदाजा हुआ, ज़राए बताते हैं कि आप लोग खुश नहीं हो, चाहे वो फार्मर हो या होलसेलर हो। तो क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाह बिलाग भाई, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सर, अभी क्या कि जैसे कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में महंगाई है, और पाकिस्तान में सबसे महंगाई हमारी पोल्ट्री में जो वजह होती है, पोल्ट्री चिकन महंगा होता है, उसकी वजह फीड है सबसे। क्योंकि फीड पहले यही हाल दूध वालों का भी है, दूध वाले भी यही कहते हैं। आपने देखा होगा फीड, मैंने पहले एक दफ़ा प्रोग्राम साल पहले किया था, तो 2200 रुपये की पर केज 50 kg का बैग 2200 रुपये का था, फिर वो 2800 3200, आज उसकी कीमत है 6400 रुपये, वही बैग, उसी बैग की। तो 50 kg ये पाकिस्तान में बनता है या बाहर से मंगाते हैं? पाकिस्तान में बनता है, पर असल में कुछ मटेरियल बाहर से आता है। अब जैसे कि सोयाबीन वो आता है बाहर से। अभी भी देखें 2 कंटेनर सोयाबीन के पोर्ट पे खड़े हैं जो रुके हुए हैं, जिसके 1,40,000 टन सोयाबीन है। अगर 2 या 3 दिन से वो रिलीज नहीं होता, 2-3 दिन में, तो ये फीड फैक्ट्रियों तक नहीं। कब से पड़े हुए? ये मेरे का हफ्ता 10 दिन से पड़े हुए हैं। अगर 2-3 दिन में रिलीज तो डैमेज चार्जेस भी लगने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल होते हैं। अभी सोयाबीन इंपोर्ट हो रही है, यहाँ तो नहीं बन रही है, बाहर से अगर इंपोर्ट करते हैं तो उनको क्या वजूहात क्या है, क्यों रोका हुआ है? वजूहात जो मुझे पता लगा है, वजूहात अभी क्लियर मेरे पास नहीं है। बहरहाल ये रोके गए हैं, ये मुझे पता है कि 2 सोयाबीन के कंटेनर जिसमें 1,40,000 टन सोयाबीन है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि फैक्ट्रियों तक नहीं जाता, आने वाले 10-15 दिनों में तो बुरान पैदा हो जाएगा फीड का। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं, अगर आप इजाजत दें। जी तो स्टेट बैंक प्लांट प्रोटेक्शन का एक महंगा है जी, प्लांट प्रोटेक्शन के महकमे ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक वफाकी इदारा है, उसने एक इख्तियारात लिए हैं। वो इख्तियारात ये हैं कि जितने भी फूड आइटम्स हैं, पहले तो वो दाल चावल और आपके चने की दाल, चना और ये वो जो आते थे, उसको जब तक वो क्लियर नहीं करते थे तो आपका वो माल क्लियर नहीं होता था। प्लांट प्रोटेक्शन ने आप लोगों पे भी ये पाबंदी आयद की गई है कि प्लांट प्रोटेक्शन उसको क्लियर करेगा तो फिर स्टेट बैंक जो है वो क्लियरेंस देगा कस्टम को। तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि आप थोड़ा सा तहकीक करें कि इसमें प्लांट प्रोटेक्शन की वजह से ही रुका है।
ہو سکتا ہے ایسے ہو، پر میرے علم میں جنہوں نے وہ امپورٹ کیا تو ان کے زیادہ علم ہوگا. بہرحال یہ میرے جو علم میں ہے وہ میں بات شیئر آپ سے کر رہا ہوں. اس کی وجہ سے کاسٹ بڑھی یہ کہ ہاں جی اگر یہ 1,40,000 ٹن اگر یہ فیڈ فیکٹریوں کو مہیا نہیں کیا جاتا ہے ان تک نہیں پہنچتا تو یہ بحران پیدا ہوگا، فیڈ بنے گی نہیں، جو چوزا 10 دن 15 دن کا یہ مرنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ اور کی یہ مارکیٹ میں فرق پڑے گا. بالکل یہ ایک بحران پیدا ہوگا. تو آپ نے یہ کمشنر صاحب کو بتائی؟ یہ کمشنر صاحب کو لگ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کمشنر صاحب کے جو میٹنگ تھی 1 تاریخ کو، اس کے بعد مجھے اس کا علم میں یہ بات آئی ہے. باقی کیا اور کیا مجموعی صورتحال ہے اور سر کہ الیکٹرک کے حوالے سے بھی سنا کافی زیادہ آپ لوگ پریشان ہیں؟ سر ہاں بالکل، کے الیکٹرک سر میری رہائش ہے گلستان جوہر بلاک 8 کے اندر. وہاں سر 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. ٹھیک ہے، 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. اور میں جی ایم سے ملا ہوں، جمیل صاحب ہیں جوہر 2 کے جی ایم صاحب، ان سے کوئی ڈیلیگیشن کی صورت میں جا کے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے علاقے سے جو 85% ریکوری ہے، 35% لاسز ہے. بھائی لاسز کہاں ہیں؟ مختلف سوسائٹیوں میں لاسز ہیں. اگر لاسز ہیں تو بھائی جو بھی گاؤں گوڑ ہوں گے، گوڑ نہیں، اس میں زیادہ تر سوسائٹی ایک آدھی گوڑ ہے. بھائی لاسز ہیں تو آپ چلیں ہمارے ساتھ، آپ بتائیں کہاں چوری ہو رہی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پولیس بلائیں، رینجرز بلائیں، کم سے کم وہ جہاں چوری ہو رہی ہے وہاں اس کو روکیں. اور کم سے کم یہ جو لوگ ہیں جو 85% آپ کو ریکوری دے رہے ہیں، کم سے کم ان کو ان کی لوڈ شیڈنگ تو بند کریں. تو پھر دوسرا ان کا جب یہ بات میں نے کی تو دوسرا انہوں نے سوال کیا، سر ہمارے پاس کے الیکٹرک بہت شارٹ ہے، کہ الیکٹرک ہمارے پاس ہے نہیں. مقصد لوگوں کو دینے بجلی نہیں، یہ نہیں حال نہیں سر. اس کے ساتھ ہی دوسری سوسائٹیاں 24 گھنٹے ہے، ان کے لیے ہے اور یہ سوسائٹی کے لیے نہیں ہے. بلاک 8 دکانداروں کو کیا ہوا؟ دکانداروں کو بجلی کے بل بھی بہت آ رہے ہیں، سنا کہ وہ بھی پریشان. بالکل بجلی کے بل ان کو بہت آ رہے ہیں. اصل میں آپ دیکھتے ہیں ان کا ٹیرف جو ہے کہ الیکٹرک کا تو اس میں قصور بھی میرا خیال کمی ہے. نیپرا جو ہے آئے دن ریٹ بڑھاتی ہے یونٹ کا. آج میرے کو مجھے مجبور کون کرتا ہے نیپرا بس یہی بجلی کی کمپنیاں کرتی ہیں نا. یہ سر آپ میرا خیال ہے کہ کمپنیاں کرتی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں اس میں کمپنیاں کرتی ہیں نا. نیپرا تو ایک مطلب ڈیسیژن والا اتھارٹی ہے. جی جی پٹیشن داخل کرتی ہیں بجلی کی کمپنیاں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں ہمارے اتنے ریٹ بڑھا دو. اس کے بعد ایک عوامی ہیئرنگ ہوتی ہے، اس عوامی ہیئرنگ کے بعد جو وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں. تو ذمہ دار تو بجلی کمپنی ہے نا. سر وہ کمپنی آئے دن ریٹ بڑھ رہا ہے، کسٹمر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں تک. ابھی مجھے بتائیے ایک بندے کی 50 یا 60 ہزار روپے فرض کریں سیلری ہے، اس کا 32 سے 33 ہزار اگر الیکٹرسٹی کا بل آتا ہے تو وہ کہاں کھڑا ہے؟ ابھی چوری کی وجہ بھی یہی ہے سب سے زیادہ. اب جو چوری ہو رہی ہے نا، جو شارٹ فال جس کو کہہ رہے ہیں 30%، 35، 40، اگر یہ بل اسی طریقے سے آتے رہے لوگ مجبور ہوں گے. ایماندار لوگ ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی چوری نہیں کی ہوگی، وہ بھی مجبور ہو جائیں گے اس چوری کرنے پہ. اب میرا بل، میرا ایک بڑا گھر تو ضرور ہے، اس میں کمرے 4 ہیں، 4 افراد ہیں ہم گھر میں. 35 سے 40، 55، 40، 35، 40 ایک ایسی ہے 2 گھنٹے چلتا ہے. مجھے بتاؤ، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا. یہ بل 8,000 سے لے کے 12,000 تک آیا کرتا تھا. یہ سال کے اندر کیا ہو گیا؟ وہی گھر وہی میٹر. اچھا، یہ جو سیلاب کی جو صورتحال تھی وہ اس سے جو آپ لوگ نکل گئے، مال آنا شروع ہو گیا سندھ سے؟ جی ہاں بالکل ایسے ہے کہ سیلاب سے لوگ ابھی کچھ لوگ وہاں سے نکل کے اپنے جو اوریجن ان کے گھر تھے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے وہاں تک پہنچے ہیں. کچھ گھر تعمیر کر رہے ہیں، وہاں تک گئے. پر اب وہاں کا جو فارمنگ نہیں یہ نہیں، ابھی تو فارمنگ وہ بنیں گے، پھر اس میں چوزا ڈلے گا، اس کو ٹائم لگے گا. تو اس وقت جو ریٹ جو 400 روپے پر کلو جو گوشت کا ریٹ بڑھا، آپ کو 253 روپے دیے ہیں، فارمر کو 243 روپے دیے، تو یہ صحیح ہے؟ سر آج اصل میں سر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، میں نے کمشنر صاحب سے بھی بات کا ذکر کیا تھا نا، یہ 1 تاریخ کو جو میٹنگ تھی. مطلب سر ہماری جو پولٹری ہے وہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. بالکل. اب فرض کرو اس دن کا ریٹ فارمر سے پوچھا گیا تو کیا ریٹ ہے، تو انہوں نے 246 روپے کا. 246 روپے، جبکہ کاسٹ فارمر کی اس ٹائم جو کاسٹ آ رہی ہے وہ 280 روپے. اب یہ جا کے کیوں موٹیلٹی ریشو ہے 5 سے 10%. ابھی سردیاں جیسے آئیں گی موٹیلٹی ریشو جو بڑھے گا یہ 20 سے 25-30% آئے گا. کاسٹ فارمر کی چل جائے گی 305 سے 10 روپے تک. تو پھر اور یہ حقیقت ہے، گوشت تو پھر 600 روپے کلو ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی سعید صاحب، آپ صدر فوڈ کمیٹی ایکٹا، کچھ گفتگو سنی ان کی آپ نے؟ جی بالکل. آپ لوگوں پہ تو ایک بجلی والے مار رہے ہیں جی کہ الیکٹرک والے، دوسری طرف یہاں سے مسئلہ بنے گا، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ساری باتیں سنی. دراصل میں ابھی چند دنوں پہلے، کیونکہ میرا تعلق آل کراچی تاجر لائن سے ہے، تو ہمارے جو جنرل سیکرٹری طاہر سربازی صاحب، انہوں نے کے الیکٹرک والوں سے باقاعدہ ایک میٹنگ کی تھی. جی جی آپ کو پتا ہوگا. تو جی بالکل، تاجر کے ایک وفد کیا تھا. جی اولڈ سٹی ایریا کے سارے لوگ تھے. اس میں ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں بہت لمبی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی
اوور بلنگ ہو رہی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ بلوں میں جو یونٹ 50 سے 55 روپے تک لگ رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے تحفظات جو ہم نے ان کے سامنے رکھے, تو باقاعدہ ہم نے چائے وغیرہ پلائی, بسکٹ وسکٹ کھلایا, سارا کچھ کھلانے کے بعد بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج تک وہی کا وہی جو ہے نا وہ معاملہ ہے, نہ لوڈ شیڈنگ سے ہوئی ہے نہ بلوں کا مسئلہ ہے. اچھا, یہ بل کا مسئلہ تو ہر جگہ سے ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک گھریلو بل میرے سامنے آیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے بہت سے لوگ آتے ہیں کہ یار ہماری تھوڑا سا وہ کر دو. ایک عام 60 گز کا گھر ہے جس میں 2 کمرے ہیں, اس کا 60,000 روپے کا بل آ گیا, جبکہ اس کا 8 سے 10,000 کا بہت زیادہ بل آتا تھا. کوئی غلطی وغیرہ اب وہ کہنے لگے جی یہ آپ پہلے 60,000 روپے کا بل بھر دیں, اس کا ہم آپ کی بجلی جو ہے صحیح کر دیں گے. جی جی. اچھا چلے, وہ بیچارے قریب کر کے 30,000 روپے کا جو وہ بلنگ کرا کے لیا ہے, اس کے باوجود بھی 24 گھنٹے کے بعد ان کی بجلی کھلی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, جیسا کہ انہوں نے صحیح نے ایک بات یہ کہی کہ جو چور ہیں, جو چوری کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی ہے, تو اس کا عطاب جو لوگ وائٹ کالر لوگ ہیں, جو بجلی کا بل جمع کراتے ہیں, جو ٹیکس بھرتے ہیں, تو اس کا عطاب ہم بھرے ہیں. جی ہم نے تو پی ایم ٹی سے جو ہے نا اپنا حساب لگایا اور اٹھا کے سارا بل ڈسٹریبیوٹ کر دیا. یہی ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ ابھی بھائی اب بات سنیں, چوری اگر کسی نے کی ہے, میں کہتا ہوں تو اس کی سزا آپ بھگتیں گے. چوری اگر میں کر کے بھاگے ہوں تو جیل میں آپ. میرے خیال میں گزشتہ 70 سال سے یہی ہو رہا ہے. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو انہوں نے یہ کہا کہ لوڈ شیڈنگ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو آپ کو جو لوگ ہیں, اور اس میں زیادہ تر انہی کے اپنے لوگ ملوث ہوتے ہیں جو خود کہتے ہیں کہ یار تم کنڈا لگاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جو چاہے بل کمرشل ہو یا بل ڈومیسٹک ہو, اس بل کو کم سے کم اس کو اتنا تو کرے گا آدمی اس کو. آپ کے ریسٹورینٹس کے کاروبار پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, تاکہ پھر میں ہر طرف سے اثر پڑا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تو لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ اس کے اوپر آ رہے ہیں, سولر پاور کے اوپر آ رہے ہیں. لیکن وہ بھی مہنگا ہے. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آفیت ہے کم سے کم بجلی دو. دوسری چیز ہے جو جنریٹر جو چلتا ہے نا, یہ جنریٹر آدمی کو سمجھے کہ یہ اس کا خون پی جاتا ہے, کیونکہ جنریٹر چل رہا ہے, اس پہ بھی فیول جا رہا ہے, یا اس پہ بھی گیس جا رہا ہے, اور بجلی کا بل بھی اتنا ہی آ رہا ہے. بجلی کا بل کم نہیں ہو رہا. اچھا, تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو تنویر صاحب نے جو ایک خدشات ظاہر کی ہے کہ جناب اگر کرائسس ہوئے تو اس کے بعد مرغی کی ریٹ بڑھیں گے, پھر دیگر چیزوں کی ریٹ بڑھیں گے, پھر ایک بجلی کا بل کی وجہ سے بھی آپ لوگ کافی زیادہ. ناظرین, یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ایس ایم ایز کے جو کہ یقینی طور پہ ان کے کاروبار پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہم گفتگو کے سلسلے جاری رکھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, تو ہم گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل ہمارے سید قریشی صاحب جو ہے وہ کیئرٹیک کے حوالے سے, چودھری صاحب, تنویر صاحب نے بھی, پھر اس کے بعد سید روشن علی وارث صاحب نے بھی کیئرٹیک کی جو ناانصافیاں ہیں یا اس کی وجہ سے بہت ساری جو پرابلم ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. روشن صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سولر کے حوالے سے کہ سولر کو زیادہ زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن گورنمنٹ نے تو الٹا کر دیا کہ 70% سیسر سے ہٹانے کے بعد جو 19 روپے میں بجلی خریدتی کیئرٹیک, اس کو 9 روپے کر دیا. تو کیا اس کا کیا منفی اثرات کیا ہوئے؟ دیکھیں وہ گورنمنٹ کو تو بلکہ پروموٹ کرنا چاہیے کہ ایک چیز پیدا ہو رہی ہے آپ کے پاس شارٹ فال ہے بجلی کا, تقریباً 5,944 میگا واٹ کا آپ کے پاس شارٹ فال ہے. آپ بجلی پیدا کرنے کے مواقع پیدا کریں, آپ سولر کے اندر سہولت پیدا کریں کہ لوگ اپنی بجلی خود پیدا کر کے گورنمنٹ کی مدد کریں. آپ نے گورنمنٹ کو اگر کوئی سولر لگا کے بجلی پیدا کرتا ہے تو وہ کئی اس سے جو ہے وہ 19 روپے کے پہلے یونٹ خریدتی تھی, اب وہ 9 روپے خریدتی ہے. تو اب یہ بتائیں کہ کون آدمی اپنا سولر سسٹم لگائے گا؟ ایک تو سولر سسٹم مہنگا ہو گیا, پھر سولر لگانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, کیونکہ کئی تو اپنے ریٹوں پہ بیچے گی, وہ خریدے گی آپ سے 9 روپے میں, تو وہ تو آپ کو کوئی فائدہ تو ہے نہیں, بلکہ وہ آپ کی انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی آپ کی. تو گورنمنٹ کو ایک تو ادھر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس ایک ایسی نیچرل سورس ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی سورج کی روشنی ہم کو دی ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے بجلی کا شارٹ فال ختم کر سکتے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کو ہمارے کنزیومر کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. آپ جگہ جگہ پہ ان کو فیسلیٹیٹ کریں, یہ کنزیوم کو اپنا یہ سولر پینل لگائیں گے, سولر کے ذریعے اپنی بجلی پیدا کریں گے, تو اس میں گورنمنٹ کا فائدہ ہے. گورنمنٹ ان کو پروموٹ کرے, گورنمنٹ ایزی انسٹالمنٹ کے اوپر لوگوں کو سہولت دے, سولر کے بینک کے ذریعے ان کو ایزی انسٹالمنٹ کے اوپر ان کو چیزیں دے کے کم از کم لوگ جو نہیں لگا سکتے وہ لگائیں, اپنی بجلی پیدا کریں, ان عذاب سے بچ سکیں جو بجلی کے جو بل آ رہے ہیں. تو اس وقت تاجر جو ہے وہ سب سے زیادہ بجلی کے بل سے پریشان ہے. دیکھیں بجلی کا بل تو یہ تو پہلے کبھی گنتی میں آتا ہی نہیں تھا, اب سب سے پہلے اسی کا ذکر آتا ہے کہ بجلی کا بل اتنا آ گیا.
फिर उसके बाद लोगों की रोजी चली गई, अब लोगों की नौकरी चली गई, लोगों के पास रोजगार नहीं है, बिजली का बिल भी देना है, रोजगार भी नहीं है, उसको अपने घर का चूल्हा भी जलाना है। अब उसके घर में कोई बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी खिदमत भी करनी है, दवाइयों का भी खर्चा उठाना है, उनके बीमारी का भी खर्चा उनका उठाना है। ये बड़े मसाइल हैं। फिर उसकी वजह से क्राइम बढ़ गए। अब आप देखें, मैंने सिग्नल पे देखा है कि जो पहले अगर 10-15 लोग खड़े होते थे, अब 20-25 लोग खड़े होते हैं। अच्छा, वो खड़े होते हैं, वो आके पैसे मांगते हैं, कोई पानी की बोतल मांगता है। अच्छा, पता ही चलता है कि इसमें लोग अब पेशावर बन गए। अब वो काम जो कल किसी को मेहनत करनी होती थी, अब वो मेहनत की जगह भीख मांगना शुरू हो गया। तो हम क्या अपनी कौम को भिखारी बनाना चाहते हैं या अपनी कौम को कोई तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं? तो ये मेरा सवाल जो है गवर्नमेंट से है कि गवर्नमेंट जो है ये इसके ऊपर कोई हिकमत अमली बनाए कि जो सिग्नल के ऊपर, दुनिया में कहीं पे सिग्नल के ऊपर आकर लोग नहीं खड़े होते। अब ये बज़ाहिर तो ये आपसे भीख मांग रहे होते हैं, मगर अट्टे कट्टे होते हैं। ये बेसिकली आपको देखते हैं कि आप क्या ज्वेलरी पहने में, कौन सी घड़ी पहने में, क्या क्या आपकी गाड़ी अच्छा, के अंदर है। मेरे क्या कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं ये स्ट्रीट क्रिमिनल होते हैं। और ये फिर आगे जब सिग्नल पे गाड़ी रुकती है तो उसको टेलीफोन चला जाता है, फिर वो आगे जाकर डकैती कर लेते हैं अगर कोई दादा कुछ देखते हैं कि लोग नहीं है। ये अच्छा पॉइंट आपका, बहुत मतलब कि सेंसिटिव पॉइंट है ये। Yep. जी चौधरी साहब, क्या मैं तो आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि भाई कि हमारे जो अपने नाजरीन हैं ये तकरीबन सारे कंज्यूमर हैं और चिकन जो है सबसे ज़्यादा सस्ता बिकता था, लेकिन आपने तो एक बम गिरा दिया। अब इस बम को कैसे सही करेंगे भाई? सर ऐसे कि मैंने जैसे कहा कि चिकन महंगी होने की सूरत जो है वो है सिर्फ वजह फीड। अब फीड में कि जो हम हमारी फीड जो है वो मालकान जो सोयाबीन बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसके 17% उस पर टैक्स है, 17% उस पर GST टैक्स है। फिर उसमें मेडिसिन जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर भी 17% GST टैक्स है। फिर जो खाने का ऑयल जो इस्तेमाल होता है इसके अंदर उस पर भी 17% GST टैक्स है। अगर ये टैक्स खत्म कर दिए जाए तो यकीनन फीड की कास्ट कम होगी। जब फीड की कास्ट कम होगी तो मुर्गी तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा ना? हाँ, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, ये ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को टैक्स, आप ये कह रहे हैं कि 17% से कम कर दिया जाए? हाँ, कम कर दिया जाए, वरना देखिए आप हर जगह टैक्स, हर जगह टैक्स। अगर ये इंसान कहाँ तक टैक्स भरेगा? अभी तो खून निकालने का भी टैक्स, खून डलवाने का भी टैक्स। जुल्म कितना है, इंतहा से ज्यादा जुल्म है। ये इंसान खुदा न ख्वास्ता ये हालात रहे ना। लेकिन बात मुझे जो नजर आ रहा है, मैं आपको बताऊं, लेकिन यूरोप कंट्री, अमेरिका वगैरह चले जाएं तो वहाँ पार्किंग जब करते हैं ना, पार्किंग, वो पार्किंग पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। सर उसकी फैसिलिटी भी है। इधर फैसिलिटी क्या है आप मुझे बताएं? आप रोड पे निकल के जाके चुरंगी से वापस नहीं आ सकते। हो सकता है कभी भी आपका छीना छटी हो जाए, मोबाइल आपका छिन जाए, आपका पर्स छिन जाए। क्राइम दुनिया में हर जगह है, क्राइम दुनिया में हर जगह है, और जितने ज्यादा तरक्की याफ्ती ममालिक हैं वहां भी क्राइम है। सर जितना यहाँ पाकिस्तान में इतना शायद दूसरी जगह नहीं है। इतना क्या है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, हर बंदा भूखा। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बात वही होती है ना कि बात यह है कि हमारा जो ताजिर है, बहुत मौजूद के साथ हमारा ताजिर ये है कि उसे नुकसान 5 रुपए का होता है, वो आवाम से 50 रुपए गेन करता है। जी सर, बात ये है कि वो आपकी बात का कहाँ तक बजा होगी, हो सकती है। आप भी तो सारिफ है ना, आप भी तो जाकर कुछ चीजें खरीदते होंगे। हर शख्स ऐसा नहीं है, हर ऐसा शख्स नहीं है। कुछ शख्स अपना माकूम इस्लामी तरीके से मुनाफा रखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर बंदा एक दूसरे को नोचता रहे, पर वो जो अगर कोई नोचता है वो उसको पता नहीं है कल मुझे वापस टैक्स लड़ रहा है, ये जो कमा रहा हूँ कल टैक्स में देने पड़ेंगे। वो जो कमा रहा है वो टैक्सों में दे रहा है, कुछ बीमारियों में दे रहा है, जो ज्यादा सुना है कि आप लोग के मुर्गी की दुकानों पर KMC का टैक्स भी आयद कर दिया गया। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी आपने पते की बात की है, मुझे इल्म में आई थी ये बात। जी बिल्कुल। अब KMC ने एक टैक्स लागू कर दिया है दुकानदार पर, जो चिकन शॉप के जो 700, 800, 1000, 2000, उन पे 6000 रुपए सालाना एक लाइसेंस, आप लाइसेंस। और KMC ने आगे ठेके दिए हैं। ट्रेड लाइसेंस है ये, क्या है? वो ज़िबा खाने का लाइसेंस है। ज़िबा खाने का, आप मुर्गी ज़िबा करते हो तो उसका लाइसेंस है। आप वो देते हैं 6000 रुपए का लाइसेंस सालाना। अगर नहीं दो तो उनके साथ पुलिस मोबाइलें होती हैं, जदो को भी करते हैं, डराते धमकाते हैं। और बाकी अगर कुछ लोग रिश्वत दे के फिर उसके माँ भी करवा लेते हैं। नहीं, रिश्वत देकर वो तो भाई वो ठेकेदारी सिस्टम है। KMC ने कहा कि आपने लाख रुपए महीने का, 12 लाख जमा कराना है साल का, लाख रुपए महीने का, वो 50 लाख रुपए महीने का खींच रहे हैं। वो आगे आगे वो ठेके हैं, ठेकेदारी। कब से शुरू हुआ है ये? मेरा ख्याल ही को 15-20 दिन से हुआ। कुछ मेरी भी बात हुई थी कुछ बंदों से, मिला आप ज्यादती कर रहे हो। पहले ये टैक्स KMC का 500 रुपए था, ये एकदम 6000 हो गया। अब जो ये 6000 भरेगा वो किस पे बंडल पड़ेगा? वजन तो अवाम पे पड़ेगा, अवाम पे पड़ेगा, लादी उसे बढ़ा देगा। जितना ये टैक्स बढ़ेंगे ये भुगतने अवाम को ही है, वो मुझे भुगतने, आपको भुगतने, किसी सूरत में भुगतने। जी सही भाई। चौधरी तनवीर साहब, माजरत के साथ मैं कुछ अगर आपसे, क्योंकि मेरा ताल्लुक रेस्टोरेंट एसोसिएशन से, तो मैं चिकन के लिए अगर कोई बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल कहें भाई।
क्या होगा। दरअसल آپ یہاں سے جو بھی قلوانہ کرا رہے کیمرہ کے سامنے ہے نا یہ آپ سے وعدہ کر لیں گے. نہیں میں ان سے صرف انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے کہا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں, بہت سے لوگوں میں اللہ اس کے رسول کا خوف ہے کہ جو اپنے اس کو صحیح کر کے رکھتے ہیں. ایکچولی میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ اس وقت جو میٹ ہے نا, چاہے وہ آپ چکن لے لیں, مٹن لے لیں یا بیف لے لیں, وہ قوت خرید سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. میں نے شاید پہلے بھی کئی پروگراموں میں اس بات کو کہا تھا کہ ایک مرغی ایسی چیز ہے کہ ہر چھوٹا بڑا آدمی افورڈ کر کے کھا لیتا ہے. اب یہ جو بون لیس ہے نا, پہلے بون لیس صرف کراچی کے اندر 2 جگہ استعمال ہوتا تھا, ایک باربیکیو میں, ایک کوئی ہانڈی چھانڈی بنا لیتا ہے. اب ہمارا ٹوٹل کام جو ہے نا بون لیس پہ کیا ہے, سنگر برگر بون لیس سے بنے گا, فلانی چیز بون لیس پہ, بوٹیاں بون لیس سے بنیں گے, اور ان میں سب سے زیادہ جو ہے نا اسٹرانگ جو ہے نا وہ بون لیس مہنگا ہوتا ہے. آپ اگر فوڈ کاسٹنگ لگانے بیٹھیں گے نا تو آپ پاگل ہو جائیں گے کہ یار یہ فوڈ کاسٹنگ نکلے گی کیسے. اچھا چکن کے ساتھ اس کو جب خالی چکن کو تو نہیں آپ پکا کے دیں گے, اس کا تو اور دوسرے مٹیریل ہیں, مسالے, اس کے بعد شامت کے بعد جو آئل جو آپ اچھے گریڈ کا اچھی کمپنی کا ڈالتے ہیں, کیونکہ میں یہاں کمپنیوں کا نام نہیں لے سکتا, جو اعلیٰ کوالٹی کا جو ہم لوگ ڈالتے ہیں, جو فوڈ گریڈ کمپنی ہیں, وہ ان کی جب آپ پرائس سوچیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ سم تھنگ 8,000 روپے کا 16 لیٹر کا جو ہے نا وہ ایک ٹن ہے. اور اس کا ایک ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اتنے ویجز اتنے چکن کے بعد ہم اس کو چینج کرتے ہیں. تو یہ فوڈ کاسٹنگ کہاں سے کہاں جائے گی. جیسا کہ انہوں نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ بھائی ہمارے پاس سویابین اتنے کا تھا, اب اتنا ہو گیا, اور پیچھے سے جو ہے نا وہ رسد آ رہی ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہیں کہ بھائی ان کے پاس اگر مہنگا آئے گا تو یہ آگے سستا کرے گا. لیکن بہرحال چوہدری صاحب میں آپ سے جو انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم ریسٹورینٹ والوں کے لیے کوئی خصوصی پیکج نکالیں, سمجھے نا. اچھا پھر دوسری بات یہ پیسوں میں بھی عجیب بات ہے. بھائی صبح گاڑی آ رہی ہے, آپ کو پیسے بھی آن لائن کرا لیں, ورنہ ٹرک وہاں سے نہیں نکلے گا. پہلے یہ ہوتا تھا, آپ یقین کریں یہ جتنے بھی فارم والے ہیں یا پولٹری والوں کے, ارے ایسا کوئی بات نہیں, آپ پیسے گھر میں پڑے آ جائیں گے. ان کے ساتھ بھی پرابلم ہے. فارم والا کہتا ہے کہ پیسے آن لائن کرو تب میں ٹرک وہاں سے بھیجتا ہوں. تو میری چوائس صاحب سے درخواست ہے کہ ہمیں ریسٹورینٹ والوں کے لیے کوئی تھوڑا سا ریلیف نکالیں تاکہ اللہ میں. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, حلال کام کے اندر اللہ نے جو برکت رکھی ہے نا وہ کسی چیز کے اندر نہیں رکھی, چاہے وہ گوشت کا ہو, چاہے مرغی کا ہو, اور چاہے وہ مٹن کا ہو. بہت بہت شکریہ. تو مطلب یہ کہ تنویر صاحب کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ, کہہ رہے ہیں آج کچھ پیکج دے رہے ہیں ریسٹورینٹ والوں کے لیے تاکہ اس کے ساتھ کچھ عوام کو بھی فائدہ ہو جائے گا. اصل میں کیا ہے کہ لازمی ریسٹورینٹ والے کوئی شاپ کیپر سے ہی لے رہے ہیں تو وہ مزدوری جائز رکھتا ہوگا. اور سیکنڈ یہ میں بات کروں کہ جتنے ریسٹورینٹ والے ہیں, پکوان والے ہیں, جتنے بھی ہیں نا, انہوں نے ایک بندہ نہیں رکھا ہوتا نا. سپلائی والا, چکن سپلائی کا ایک بندہ نہیں ہوتا, 4-5 ہوتے ہیں. جس نے 2 روپے سستا دیا اسے لے لیا. پھر چکن والے ان کا ایک اور مسئلہ ہے, فرض کرو شاپ کیپر بیچارے کو ہم مال دیتے ہیں, ہول سیلر دیتے ہیں, وہ شاپ کیپر ان کو دیتا ہے 10,000 کا مال, 1,00,000 کا, 2 کا, پھر ان کا ٹرن اوور چلتا وہ آخر میں ایک جو شاپ کیپر ہے وہ ان کے پاس 5 لاکھ پھنس گیا, 6 لاکھ پھنس گیا. یہ بھی مسئلہ ہے. آپ سے میں گزارش کروں گا, آپ اگر تھوڑا بینیفٹ لیتے ہیں, آپ باہر نکلیں, کیش پیسے لے کے جائیں, اور دوسرے دیکھیں کس کا مال بک گیا ہے, کسی کا نہیں بکا, وہ بیچارہ 2 روپے آپ کو سستی بھی دے دے گا. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ کو کیلکولیشن جو بون لیس کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 2.2 سے نکالتے ہوں گے, ویسے 2.5 سے نکلتی تھی. آج کل تو پنجاب کا بون لیس آ رہا ہے, اور 2.2 سے نکال کے جو ہمارا ریٹ ہے فارم ریٹ سے 10 روپے یا 16, 12, 14 روپے, باقی تو آپ 1.65 سے کرتے ہیں سر. وہ بھی گوشت پہلے تو جب ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد اوپن فارمنگ تھی اس ٹائم 1.7 پہ تھا, پھر 6 پہ آیا. ابھی جو کمشنر کراچی نے جو ریٹ نکالا ہے 1.55 سے نکالا ہے. 1.55 سے ابھی کنٹرول ہے ان میں, گوشت کا ریشو جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کنٹرول میں. لیکن بہرحال یہ بات تو درست ہے کہ ہمارے ہاں کچھ کرونا کی وجہ سے بھی اور کچھ مخصوص معاشی حالات کی وجہ سے بھی بہت سارے دکاندار جو ہے وہ گڈ پے ماسٹر تھے, لیکن اب وہ بیچارے وہ بھی مجبور ہو گئے. یہ بات بھی طے ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں جان بوجھ کے جو ہے کوئی کسی کا پیسہ نہ روکتا ہے, نہ کوئی جان بوجھ کر جو کسی کو بھی کرتا ہے. مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو ہم کہتے ہیں, لیکن ڈیمانڈ اور سپلائی کے ساتھ ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو مرغی تو زندہ مرغی جو ہے وہ تو ایک نازک چیز ہوتی ہے کہ کسی میں مر بھی سکتی ہے, وہ نقصان ہو جائے گا, لیکن جب وہ کاٹ کے گوشت رکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر مہنگے داموں میں بیچتے ہیں, یہ ایک ایلیگیشن ہے مرغی مطلب کہ فروشوں پہ. خیر بہرحال آپ کا تو ہول سیلرس ہے, تو ہول سیلر کا تو ریٹیلرز پہ تب بس چلتا نہیں. کرتا ہوں سر, میں اس کو کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے. ایسے کچھ دکانیں ہیں جو شاپ بڑی چکا ہے, اس میں 10 مرغیاں بچ گئی, 5 بچ گئی, اور رات کو مر نہ جائے کوئی پنجرے کے اندر, یا کوئی گرمی سے یا سردی سے یا بھوک میں, اس کو ذبح کر کے فریج میں 10, 12, 15 مرغی رکھتی ہے. کوئی ایسا اسٹاک نہیں ہے, کوئی ٹنوں کے حساب سے رکھ لیں, ایسا کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ چودھری اپنا روشن علی وارثی صاحب بور ہو گئے ہوں گے. میرا خیال میں مزہ آ رہا ہے ان کی باتیں سن کے. آپ ایک صارف بھی ہے نا, کنزیومر ہیں, جو انہوں نے باتیں کی
آپ کے اپنے کیا تجربات ہیں یا آپ کے کوئی تحفظات ہیں میرے ریسٹورنٹس والوں پہ یا آپ بہت کے تحفظات ہیں. ہاں. میں تو باہر کا کھانا ہی نہیں کھاتا ہوں اور میں تو سب کو منع کرتا ہوں کھانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اعتماد ختم ہو گیا. یہ دنیا پہ تو بھروسہ ہو سکتا ہے مگر مسلمانوں پہ بھروسہ ختم ہو گیا, خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں پہ, کیونکہ ہمارے مسلمان صرف وہ کام کرتے ہیں جو اسلام میں اجازت نہیں ہے جس کام کے وہی کام کرتے ہیں. میں کسی ایک ریسٹورینٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ مجھے بتا دیں کیا معیاری کھانا ملتا ہے؟ نہیں ملتا. معیاری تیل اس میں استعمال کرتے ہیں؟ نہیں ملتے. معیاری مسالے سب کی بات نہ کریں. نہیں سر میں سب کی بات دیکھیں سر میں سوری میں ایک بات ایک مسئلہ نہیں نہیں میں پہلے کہ آپ اس کے اندر تمام مسلمانوں کو نہ کہیں یا کیونکہ آپ اس وقت لائیو جا رہے ہیں اور یہ ایک غلط بات ہے. دیکھیے جن کو اللہ اور میں آپ کو بتاؤں اس کا آپ کی بات کا میں جملہ ادا کر رہا ہوں, چاہے مسلمانوں کو یا کوئی بھی ہو, جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف اور ایمان نہیں ہوگا اس سے آپ کچھ بھی کرو. میں یہیں سے شروع کرنا چاہ رہا تھا. گدھے کا گوشت کون بیچتا ہے؟ میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں. گدھے کا گوشت کون بیچ کچھ بھی کرا لیں سر میں یہیں سے شروع کرتا ہوں. سر آپ مجھے بتا دیں, ابھی ٹائم نہیں ورنہ میں ان کو اتنی چیزیں گنوا دوں کہ اگر گائے مر جاتی ہے تو مری ہوئی گائے 6,000 روپے کی بکتی ہے, وہ گوشت کہاں جاتا ہے میں بتا سکتا ہوں مگر نہیں بتاؤں گا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایلیگیشن تو چکن پہ بھی ہے, جو مرغیاں فارمر میں مر جاتی ہیں وہ بھی بک جاتی ہیں. سر میں نے ایک مرتبہ دیکھا مرغی مر گئی. سر میں نے دیکھا ایک مرتبہ مرغی مر گئی, میں وہاں پہ مرغی خرید رہا تھا, وہ جب بالکل مرغی لٹک گئی تو وہ جلدی سے بھاگتا ہو گیا چھری لے کے, اللہ اکبر, یہیں سے اللہ اکبر کہہ کے اس نے گردن پکڑی, اس کو ذبح کر کے اس نے بولا چلو بچ گئی. میں نے کہا تو مر گئی تھی. بولے نہیں وہ اس میں تھی جان. تو مطلب میں سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اس مسلمان معاشرے کے اندر نمک کے برابر ہے. مسلمان معاشرے کے اندر ہم کو جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کرتے ہیں, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر خوف خدا کسی کے اندر ہے تو وہ تو بالکل نہیں کرے گا. جو اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا چاہتا وہ بالکل نہیں کھلائے گا. یہ بالکل بھائی سعید بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ سعید بھائی سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں اسی دنیا کے اندر, اسی پاکستان کے اندر بہت سے مسلمان ایسے جن میں خوف خدا ہے. جس میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی نہیں کرے گا. جو اکثریت میں خوف خدا ہے, کچھ چند لوگ ہیں سر دیکھیں چند لوگ ہیں نا سر, اس وجہ سے جو صحیح لوگ ہیں نا وہ بھی نہیں جانا چاہتے, بدنام ہو جاتے ہیں. اب جیسے سعید بھائی کا ریسٹورینٹ ہے, مجھے پتا ہے ان کے گھر ان کا معیاری کھانا ہے مگر میں پھر بھی نہیں جاتا ہوں. مجھے پتا ہے یہ جا کے اندر کچن میں جا کے ایک جگہ کے اوپر مسالے چیک نہیں کر رہے, مسالے جو پیس رہا ہے ان کو چیک نہیں کر رہے کہ صحیح پیس رہے نہیں پیس رہے. سمجھا کہ مسالے خود بناتے ہیں. نہیں سر ہماری اپنی ریسیپی ہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ مطلب جا کے خود تو نہیں پیس رہے ہوں گے نا, لیبر پیس رہی ہوگی. لیبر جو ہے نا کہ صفائی کرتی, مطلب دیکھیں ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے کہ بھائی ہمارے یہاں ایسا معیار ہو کہ ہر لوگ جو نا گھر جس سے باہر دیکھیں نا سعید بھائی, لاہور میں گدھے کا گوشت کا اتنا زیادہ اسکینڈل ہوا کہ لوگوں نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا ریسٹورنٹ وغیرہ میں. تو مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں عنصر ہے نا, کیا کہتے ہیں آپ؟ سر میں نے کہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا خوف دل سے نکل جائے نا تو پھر خالی ریسٹورنٹ والا نہیں, پھر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے, بندہ مار سکتا ہے, قتل کر سکتا ہے, شراب پی سکتا ہے, زنا کر سکتا ہے. جب دل کے اندر اس کے خوف نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. خوف خدا اللہ کا ضروری ہے. اور یہ خوف خدا جب تک اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کی بڑائی کو نہیں بیان کریں گے, اللہ رسول کی باتوں کو نہیں کریں گے, تب تک نہیں ہوگا. مرغیاں جو فارم میں مر جاتی ہیں, سنا کہ وہ بھی آپ لوگ خرید لیتے ہیں. سر یہ بالکل ایلیگیشن جھوٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خریدتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کوئی ایک آدھا کسی نے مرغی مری ہوئی کہیں پھینک دی ہوگی, کوئی باگڑی شاگڑی روڈوں پہ ہیں, ایک شکایت مجھے نہیں بہت سارے چھاپے پڑے, پکڑے گئے, ہوٹل والے پکڑے گئے, مرغی فروش پکڑے گئے. ایسا میرے علم میں نہیں ہے یہ, ایسا کوئی وہ بائی بات ہے, بے ضمیرہ شخص ہے, بے ضمیرہ شخص ایسا کام کر سکتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے. میں آپ کو ایک بات دیکھو, آپ آن لائن جا رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں جو بندہ خوف خدا رکھتا ہے وہ رزق حلال کماتا ہے. جو رزق حلال کماتا ہے اس کو اللہ عزت, مال, دولت اتنی برکت دیتا ہے. میں قرآن کو ختم کروں گا لیکن اس سے پہلے میں صرف اتنا بتا دوں کہ ریٹیلرز پہ ایک الزام یہ ہے کہ مرغی والے کہ وہ کم تولتے ہیں. مرغی ریٹیلر کم تولتے ہیں. یہ بات دیکھو, یہ میں آپ کم تولنے کی بات کرتے ہیں, مجھے کچھ ریٹیلر ایسے ہیں ہمارے ہول سیلر. ریٹیلر کی بات, ریٹیلر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, جب آپ اس کو کہو گے کہ گوشت 400 روپے, میں تو 350 دوں گا, ہاں تو پھر آدمی وہ کیا کرے گا, پھر کیا کرے گا وہ. چلو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے, ایک جملہ کہتے ہیں صرف آخر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا شرح سود جو بینک کا ہے اس کو ختم کریں یا کم سے کم کریں کہ ہمارا کاروبار چلے, ہمارے لوگوں کا روزگار ہم کو بحال ہو. تنویر صاحب, چودھری صاحب, ایک جملہ. میں یہ چاہتا ہوں یہ GST جو ٹیکس لگایا ہوا نا فیڈ پہ, اس کو گورنمنٹ سے میں کم کرے یا کم کرے تاکہ یہ فیڈ سستی ہو, یہ جو آگے جو پریشانی ہے یہ ختم ہو. دوسرا یہ دو جو بڑے کنٹینر جو سویابین وغیرہ کے دو بڑے کنٹینر کے جتنے بھی کنٹینر ہیں سویابین یا فوڈ کے اویلا. جی صحیح صاحب,
میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحیح طریقے سے جو اللہ کا اور احکام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے چلنے کی توفیق. آمین. بہت شکریہ ناظرین. یہ پروگرام ہم نے دیکھا, اس میں بہت ساری اور بھی گفتگو تھی. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور پروگرام میں بھی کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بلال احسن کو کہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت میں دوبارہ ملاقات ہوگی.